learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 35۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جو کہ ایمان کا تقاضا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کریں، اور جس سے روکا ہے اس کے عذابوں کے خوف سے ان کاموں سے رک جائیں۔ وابتغوا، اور تلاش کرو، الیہ الوسیلۃ، اس کی طرف وسیلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو، یعنی ایسا کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ۔ بندہ اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دکھتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تفسیر سعدی۔ وسیلہ سے مراد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے رغبت کے ساتھ کسی کا قرب حاصل کیا جائے۔ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام کو بھی وسیلہ کہتے ہیں۔ شریعت کی اصلاح میں وسیلہ عبادت اور اعمال صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کی رضا کے تمام راستوں پر چل کر اسے خوش کرنا ہے تاکہ آخرت کی کامیابی نصیب ہو۔ عمل صالح وہ عمل ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے خوف کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا بے حد رحم والا ہے۔ سورہ آل عمران 31۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ پھر اللہ کے قریب کرنے والی عبادت میں سے جہاد فی سبیل اللہ کا خصوصی طور پر بیان کیا، اور یہ جہاد نام ہے کافروں کے ساتھ لڑائی میں اپنی پوری طاقت صرف کرنے کا، مال، جان، اپنی رائے، زبان کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد میں اپنی کوشش کرنے کا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فلاح برے کاموں سے نجات پانے اور پسندیدہ چیز حاصل کرنے کا نام ہے۔ تفلحون یعنی تم آگ سے نجات پاؤ گے اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، بے شک اگر ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا ہو، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ فدیہ دے دیں اس کے ساتھ، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، نہیں وہ قبول کیا جائے گا ان سے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بجائے دنیا کے ڈر کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی قربت کی بجائے بے بنیاد سہاروں کے اعتماد پر زندگی گزاری، اور یہ سوچا کہ آخرت کی کامیابیاں ان کا مقدر بننے والی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے۔ ساری زمین کے خزانوں کے مالک بن جائیں، اتنے ہی اور بھی مل جائیں، اور فدیے میں دے کر اپنا آپ چھڑانا چاہیں، تب بھی آخرت کے عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کے سب سے کم عذاب پانے والے یعنی ابو طالب سے پوچھے گا کہ اگر تمہیں روئے زمین کی ساری چیزیں میسر ہوں تو کیا تم ان کو فدیے میں اس عذاب سے نجات پانے کے لیے دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تم سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تم آدم کی پیٹھ میں تھے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم نے توحید کا انکار کیا، آخر شرک ہی کیا۔ صحیح بخاری 6557۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون، وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا من النار، کہ وہ آگ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منها، حالانکہ وہ اس سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ آخرت کے عذاب کا منظر ہے جہاں کفر کرنے والے آگ سے نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں مگر بھاگ نہیں سکتے، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں اسی جگہ پہ۔ اس منظر سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ اس کا حکم فیصلہ کن ہے، کل جاری ہو جائے گا، تو بچ نہیں پاؤ گے، پھر آج کیوں نہیں مان لیتے؟ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ آیت 20۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ کفر وہ بد نصیبی ہے جس کی تلافی ساری کائنات دے کر بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں حقائق سے منہ پھیرتے ہیں، حشر میں شفقت اور رحمت سے محروم ہوں گے، اور کوئی کوشش انہیں
انہیں جہنم کے عذاب سے باہر نہیں نکال سکے گی۔ والسارق اور چوری کرنے والا مرد، والسارقات اور چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما سو تم ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ چور اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے کا قابل احترام مال اس کی رضامندی کے بغیر خفیہ طور پر ہتھیار لیتا ہے۔ چوری کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہے جو بدترین سزا کا موجب ہے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹنا، جیسا کہ بعض صحابہ کی قرات میں آتا ہے ہاتھ کا اطلاق کلائی کے جوڑ تک ہتھیلی پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کلائی سے کاٹ دیا جائے اور اس کے بعد تیل میں داغ دیا جائے تاکہ رگیں مسدود ہو جائیں اور خون رک جائے۔ تفسیر سعدی۔ پہلی بار چوری کرے تو دایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر دوسری دفعہ چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو، پھر تیسری بار چوری کرے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو، اور اگر چوتھی بار بھی چوری کرے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹ دو۔ جزاءً بدلہ ہے بما کسبا جو انہوں نے کمایا، یعنی یہ چور کے لیے اس کی چوری کا بدلہ ہے، اس کی یہ سزا ہے کیونکہ اس نے لوگوں کا مال چرایا ہے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوئے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور آہستہ سے اس نے وہ چادر آپ کے نیچے سے کھینچ لی۔ اتنے میں صفوان بن امیہ کو بھی جاگ آ گئی تو وہ اسے پکڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور آپ نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس پر صفوان کو اس آدمی پر ترس آ گیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس کا قصور معاف کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو وہب، یہ صفوان بن امیہ کی کنیت ہے، تم نے اسے ہمارے پاس لانے سے پہلے کیوں نہ معاف کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ سنن نسائی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں ہی ایک دوسرے کو حدود معاف کر دیا کرو، پھر جب مقدمہ مجھ تک پہنچ گیا تو حد واجب ہو جائے گی۔ سنن نسائی۔ نکالن عبرت ناک سزا ہے من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا دیگر لوگوں کے لیے وارننگ اور ڈراوا ہے، اس سے دوسرے لوگ جو چوری کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ چوری سے باز آ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چور پر لعنت کی ہے کہ ایک انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، ایک رسی چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ صحیح بخاری 6799۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس نے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کی ہے۔ ہاتھ کاٹنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور وہ اپنے احکامات کو نافذ کرنے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انتقام میں قوی ہے اور اپنی شریعت کے حکم کو وہ حکمت سے نافذ کرواتا ہے۔ فمن تابا، تو جو کوئی توبہ کر لے، من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ جس نے توبہ کی یعنی رجوع کر لیا اور اپنے ظلم کے بعد یعنی چوری کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اطاعت کی طرف واپس لوٹ آیا اور اپنی اصلاح کر لی، اور اس میں چوری شدہ مال بھی واپس کرنا شامل ہے۔ ظلم سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اس لیے صرف ظلم سے باز آنا کافی نہیں بلکہ یہ ضروری ہے کہ ظلم کے بعد وہ نیکیاں بھی کرے۔ انسان اگر برائی سے باز آ جائے اور نیکیاں شروع نہ کرے تو انسان دوبارہ اس راستے پر واپس جا سکتا ہے۔ جب انسان توبہ کر کے نیکی کے کام شروع کر دیتا ہے تو برائی کے امکانات پھر ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے ظلم کے منفی عمل کو نیکیوں کے مثبت عمل کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چوری کی، اسے لوگ پکڑ کر لائے جن کی چوری کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اس نے ہماری چوری کی ہے۔ چور عورت کی قوم نے کہا ہم فدیہ دیں گے، آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ قوم نے کہا ہم فدیے میں 500 دینار دیں گے، آپ نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو، چنانچہ اس کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ آج تو گناہوں سے ایسے پاک ہو گئی ہے جیسے آج ہی پیدا ہوئی ہے۔ پھر سورہ المائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، اس کی مغفرت فرمائیں گے اور انشاءاللہ اس پر رحم بھی فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور ہے، بے حد بخشنے والا ہے، مومنوں کے لیے رحیم نہایت رحم والا ہے۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یعنی کہ آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے اقتدار کا مالک ہے، وہ جیسے چاہتا ہے زمین اور آسمان میں تصرف کرتا ہے، وہ اپنی حکمت، رحمت اور مغفرت کے مطابق بخشتا ہے یا سزا دیتا ہے۔ یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ جو کافر نافرمانیاں کر کے مر جاتا ہے وہ اس کو عذاب دیتا ہے، اور جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش
بخش دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، وہی سب کا حاکم ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ جو چاہے کرے، اسے ہر قسم کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی حکمت سے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم سب گناہ گار ہو مگر جسے میں عافیت دوں، لہٰذا مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اور جو جانتا ہے کہ میں بخشنے پر قدرت رکھتا ہوں، پھر اس نے مجھ سے بخشش مانگی تو میں اسے اپنی قدرت سے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔